السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خواب۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مالک کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعد نماز فجر فرمایا، تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ حاضرین نے عرض کی کہ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے، میرے پاس دو آدمی آتے ہیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر زمین شام کی طرف مجھے لے چلے، تو میں نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا آکڑا ہے۔ اس بیٹھے ہوئے کے جبڑے میں اس طرح سے داخل کرتا ہے کہ اس کا جبڑا چیرتا ہوا گدی تک پہنچ جاتا ہے، پھر نکال کر دوسرے جبڑے میں داخل کرتا ہے، اس وقت پہلا جبڑا اصل حالت پر آ جاتا ہے، پھر نکال کر اس میں داخل کرتا ہے۔ یہ معاملہ طرفین جاری رہتا ہے۔ میں نے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا چلیے، چنانچہ ہم چلے، یہاں تک کہ ایک ایسے آدمی کے پاس پہنچے جو چت لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے سر کے قریب کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے۔ اس لیٹے ہوئے کے سر پر اس قدر زور سے وہ پتھر مارتا ہے کہ سر کچل جاتا ہے، پھر پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے، اس وقت تک سر اپنی اصل حالت پر آ جاتا ہے، پھر پتھر سے سر کو کچل دیتا ہے۔ یہی عمل جاری رہتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ چنانچہ میرے دونوں ساتھیوں نے کہا چلیے، یہاں تک کہ ہم چلے، تنور کے مانند ایک غار دیکھا جو اوپر سے تنگ اور نیچے سے بہت کشادہ تھا، جس میں آگ جل رہی تھی۔ اندر کچھ برہنہ مرد اور عورتیں تھیں۔ آگ کے شعلے جب بلند ہوتے، وہ مرد اور عورتیں اس کے ساتھ غار کے منہ تک پہنچتے اور شعلے پست ہوتے تو پھر اندر چلے جاتے۔ میں نے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا چلیے، چنانچہ یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر ہم پہنچے، اس میں ایک آدمی تھا اور ایک آدمی کنارے پر جس کے سامنے پتھر پڑا ہوا تھا۔ اندر والا آدمی کنارے کے قریب پہنچ کر جب نکلنا چاہتا تو کنارے والا آدمی اس قدر اس کے منہ پر پتھر مارتا کہ جہاں تھا وہ وہیں چلا جاتا، پھر نکلنے کا کوشش کرتا، پھر وہ پتھر مارتا، پھر وہ وہاں چلا جاتا۔ چنانچہ ہم آگے بڑھے۔ میں نے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا چلیے، پھر ہم اور آگے چلے تو میں نے سرسبز باغ دیکھا۔ ایک بڑا اس میں درخت تھا جس کی جڑ میں ایک بوڑھے آدمی اور کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ اس درخت کے قریب ایک آدمی آگ جلا رہا تھا۔ میرے دونوں ساتھی مجھ کو لے کر اس درخت پر چڑھ گئے اور درخت کے درمیان ایک مکان تھا جس میں مجھ کو داخل کر دیا۔ ایسا خوبصورت مکان، بہت ہی خوبصورت اس میں مکان بنا ہوا تھا۔ اس میں بوڑھے، جوان، مرد اور بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ پھر مجھ کو اس مکان سے نکال کر درخت کے اوپر چڑھے اور ایسے مکان میں داخل کیا جو اس سے بھی بہترین تھا۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں ساتھیوں سے کہا تم نے مجھے رات بھر گھمایا، بتاؤ میں نے جو کچھ دیکھا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا جس آدمی کے جبڑے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹا ہے، جھوٹی بات کہہ دیتا تھا۔ سننے والے اس بات کو اوروں سے بیان کرتے تھے، وہ دوسروں سے بیان کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ دنیا بھر میں بات پھیل جاتی تھی۔ قیامت تک اس پر یہی عذاب کیا جائے گا، اور جس کا سر کچلتا ملاحظہ فرمایا تھا وہ شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم قرآن عطا فرمایا، نہ رات میں اس کی تلاوت کیا کرتا تھا اور نہ ہی دن میں اس کے احکام پر عمل بھی نہیں کرتا تھا۔ قیامت تک اس پر یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ اور جس کو اس غار میں ملاحظہ فرمایا تھا وہ مرد اور عورتیں ہیں جو دنیا میں زناکاری کیا کرتے تھے، اور جس کو خون کی نہر میں ملاحظہ فرمایا وہ سود خور ہے۔ اور اس بڑے درخت کی جڑ میں جو بوڑھے آدمی تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے پاس جو بچے تھے وہ لوگوں کی اولاد ہیں۔ اور اس درخت کے قریب جو صاحب آگ جلا رہے تھے وہ مالک خازنِ جہنم ہیں۔ اور جس مکان میں آپ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے
وہ عام مسلمانوں کا مکان ہے اور وہ مکان شہیدوں کے واسطے ہے۔ میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں، آپ سر اٹھائیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے سر اٹھایا تو ایک سفید ابر نظر آیا۔ ان دونوں نے عرض کی یہ حضور کا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے چھوڑو تاکہ میں داخل ہو جاؤں۔ اس میں عرض کی کہ آپ کی عمر شریف ابھی باقی ہے، جب پوری ہو جائے تو اس میں تشریف لے جائیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم کوئی بھی نئی ویڈیوز بنائیں تو آپ تک پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔